السلام علیکم ناظرین، میں یاسر افتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو فیس ٹو فیس میں سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ، وہ زندگی جو یہاں کی زندگی میں موت آنے کے بعد ہمیں حاصل ہوگی۔ زید صاحب آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم زید صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زید صاحب، چونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں جہاں پر ہم بات کر رہے تھے، جہاں پر ایپیسوڈ ہم نے اینڈ کیا تھا، وہ یہ تھی کہ زندگی کا مقصد ایک بہت بڑا پہلو ہے اس پورے سسٹم کو سمجھنے کے لیے، اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے۔ آپ نے کہا کہ جب لائف آفٹر ڈیتھ پر یقین نہیں ہوتا ہے تو کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، ان کے پاس اپنے مقصد ہیں۔ کسی کا تو کہنا یہ ہے، جس پر آپ نے پہلے بات بھی کی، کہ یہ زندگی کوئی مقصد نہیں ہے، بس یوں ہی ہے، جینے کے لیے ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجوائمنٹ کے لیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انجوائمنٹ کے لیے، ان کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ بس انجوائے کرنے کے لیے ہم جی رہے ہیں۔ خاص طور سے آج کے ماڈرن جو جنریشن کے کئی سارے ینگسٹرز ہیں جو اپنے آپ کو انجوائمنٹ میں ڈبا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر یہ زندگی کا مقصد ہے تو ذرا یہ سوچئے کہ اتنے سارے لوگ جو تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، امیجن کریے کہ کوئی ایسا بچہ جو مال نیوٹریشن کا بچہ ہے، جس کی سکن جیسے کہ چمڑی ہڈیوں پر آ گئی ہے، کیا ایسے بچے سے جا کر کوئی اگر کہے گا کہ بیٹا تمہیں پتا ہے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے زندگی کا مقصد ہے اپنے آپ کو انجوائے کرنا۔ ایسے وقت پر تو ضرور وہ بچہ ہنس دے گا۔ جو لوگ انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی سے پریشان آ جاتے ہیں۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹاورز میں رہتے ہیں، پھر بھی نیند کی گولی کھا کر سونا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ نیند کی گولیاں بکتی ہے تو امریکہ میں بکتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے بہترین گھروں میں رہنے والے ہیں جو سوئسائڈ کر لیتے ہیں۔ تو فیکٹ یہ ہے کہ زندگی تو ایک آزمائش ہے۔ یہاں پر اگر ایک چیز مل رہی ہے تو کوئی اور چیز ساتھ میں جا رہی ہے۔ اگر پیٹ میں کھانا آ رہا ہے تو احساس ہو رہی ہے کہ جیب ہلکی ہو رہی ہے۔ زیادہ کھا لیے تو پھر کئی سارے پرابلمس، کئی ساری بیماریاں جو اوور ایٹنگ ریلیٹڈ پرابلمس ہیں، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ زندگی کی ریالٹی یہ ہے کہ انجوائمنٹ کے لیے تو نہیں ہے، دیر از مور ٹو لائف دین دیٹ۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک پرٹیکولر سیشن جو میں نے اٹینڈ کیا تھا، وہاں ایک انسٹرکٹر تھے جو کنڈکٹ کر رہے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، میرے کالج کے زمانے کی بات ہے۔ تو کچھ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو انسٹرکٹر نے کہا جب ایسے سوال ذہن میں آئے تو دیز آر ڈیلیوٹنگ تھاٹس، گیو یور سیلف این آئس کریم وتھ این ایکسٹرا اسکوپ، آئس کریم کھاؤ ڈبل اسکوپ ڈال کر، اور لسن ٹو لاؤڈ میوزک، زور سے میوزک سنو تاکہ ایسے خیالات ذہن سے نکل جائے۔ لیکن فیکٹ یہ ہے، یہ جو انجوائمنٹ ہے اس سے حقیقت تھوڑی بدل جائے گی۔ جو حقیقت تو یہی ہے، ریگستان میں سر چھپانے جیسا ہے۔ جی بالکل صحیح، ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں، نہ اپنی مرضی سے جانے والے ہیں۔ اب زندگی اور موت کے بیچ، پیدائش اور انتقال کے بیچ کی یہ جو زندگی ہے، اس کا مقصد کیا ہے وہ جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اوپر والے نے سوچنے کی کیپیسٹی دی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے، چلیے انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا زندگی کا جو مقصد ہے وہ اچیو کرنا ہے، کسی بھی فیلڈ میں، رسپیکٹو فیلڈز ہو سکتے ہیں۔ کوئی اسپورٹس مین بننا چاہتا ہے، کوئی سنگر بننا چاہتا ہے، کوئی اوریٹر بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اس فیلڈ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لینا۔ بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں، لیکن کیا چیز اعلیٰ ہے؟ جیسے کوئی ہے جو بہت بہترین چور بننا چاہتا ہے، اچیومنٹ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون طے کرے گا؟ کئی بار کئی سوسائٹیز میں غلط چیز کو صحیح سمجھا جاتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غلط اور صحیح کیا ہے یہ کون بتائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اگر کوئی کہتا ہے ہاں مجھے صحیح کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، تو اچھا کیوں کرنا ہے؟ اگر ہم دنیا کے لیے کریں گے تو دنیا میں تو بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو اچھا کرتے ہیں، ان پہ لوگ ہنستے ہیں۔ تو اگر ہمارے سامنے یہ بات کلیئر نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھا کرتے ہیں اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں، ان کے اس کنٹریبیوشن کو، ان کے اس یوگدان کو۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہے۔ بائی نیچر انسان تھوڑا ناشکرا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کروڑوں احسان پانے کے بعد کہتا ہے کیا ملا اوپر والے کے۔ تو ہم ان سے اگر امید لگائیں گے تو مایوسی ہی ہونے والی ہے، اور یہی ریالٹی ہے کہ بہت سارے لوگ لمبے ٹائم تک اسی وجہ سے نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھے کا بدلہ کیا ہے سوائے اچھائی کے؟
اور اسلام نے ایسی اچھائی بتائی ہے جس کا نام ہے جنت، جہاں آتا ہے مالا عین رات، ایک ایسی جگہ جسے آنکھوں نے دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمیعت، کانوں نے اس کے بارے میں سنا تک نہیں، ولا خطر علی قلب البشر، انسان کے دل میں خیال تک نہیں آیا۔ انسان کے دل کی کیپیسٹی تو اتنی بڑی ہے کہ ایک انسان ہو سکتا ہے کہ بھکاری ہے لیکن وہ بادشاہ ہونے کا خواب بھی دیکھ لیتا ہے کہ ہاں اگر میں بادشاہ ہوتا تو ایسے میرے ٹھاٹھ ہوتے۔ لیکن صحیح بات کیا ہے کہ انسان یہ امیجن نہیں کر سکتا کہ جنت ایک اتنی خوبصورت جگہ کہ انسان کی امیجنیشن سے بھی بہتر، اور ویسی جگہ اوپر والے نے تیار رکھی ہے۔ قرآن میں آتا ہے اعدت للمتقین، یہ جگہ تیار ہے وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے، وہ اچھے راستے پہ چلنے والوں کے لیے۔ تو وہ چیز ریکمپنسیشن ہے۔ یہ دنیا کیا ریکمپنسیشن ہے؟ مل جائے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کو ٹکرا دیتے، بولتے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے وہ بڑے گول کی طرف نظر رکھیں گے نہیں تو ہم اچھائی کے راستے پہ چل نہیں پائیں گے۔ مطلب اگر آپ چھوٹے چھوٹے گول ہیں، آپ کے کہنے کا مقصد یہ تو دنیا کے جو اچیومنٹ ہیں دے آر اسمال گولس، اور ان کی وجہ سے آپ کچھ بہت اچھا کام لمبے وقت تک نہیں کر پائیں گے، ایسا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ اگر دنیا ہی مقصد ہوئی تو نہیں کر پائیں گے۔ تو نہیں کر پائیں گے۔ جیسا آپ نے جو عقلی دلیلیں دی لائف آفٹر ڈیتھ کو پروف کرنے کے لیے، وہ بالکل عقل میں آنے والی ہیں، سمجھ میں آنے والی ہیں، لیکن ایک بات جو عام طور پہ سمجھ میں نہیں آنے والی ہے اور جو بہت عام طور پہ پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ دنیا کی جو زندگی وہ اتنی ہے کہ جیسے سمندر میں ایک انگلی ڈالیں اور جتنا پانی انگلی پہ آ جائے باقی سمندر پورا پڑا ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے، اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ابدی ہے، مطلب وہ ختم ہی نہیں ہونی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہ زندگی اس کے مقابلے میں چند سیکنڈ سے بھی کہیں زیادہ چھوٹی ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی چھوٹی سی زندگی اور اتنے چھوٹے وقفے کے امتحان کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کا جو ہے سزا یا ہمیشہ ہمیشہ کی جزا دی جائے، یہ کہاں تک صحیح لگتا ہے؟ قیامت کا دن جو سب سے پہلا دن ہے وہی دن 50,000 سال کے برابر ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت میں آتا ہے، سورہ نمبر 70 آیت نمبر 4۔ اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، لیکن اتنی بڑی زندگی اور یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی، 50 60 70 اور کیا 80 اور کیا زندگی جی لے گا کوئی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے جس میں ہمیں تھوڑی سی زندگی میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، چھوٹی سی زندگی میں اپنے آپ کو سنبھال کر صحیح راستے پر چلنا ہے۔ بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کا بدلہ ہے۔ ایگزام تو ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے اسکول کالج میں 3 گھنٹے کا امتحان ہے، پورا سال ڈیپینڈ ہوتا ہے، کئی بار پورا کریئر اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ ہم بھی جب ایک چاول کی پوری گونی کو پرکھنے کے لیے ہم چند دانے لے کر کے پرکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ چند دانے اچھے ہیں تو پوری گونی بھی صحیح ہوگی۔ اب یہاں صحیح بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے اندر اوپر والا ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمارا ایگزام لے رہا ہے۔ اور اگر 50-60 سال کی زندگی میں ایک انسان صحیح ہوتا، اگر 50,000 سال کی زندگی بھی ہوتی وہ بھی صحیح بتا لیتا۔ آپ بتائیے کیا آسان لگتا ہے ایک انسان ہونے کے ناطے جو اس امتحان سے خود بھی گزر رہے ہیں، آپ بھی، میں بھی گزر رہا ہوں، ہم سب گزر رہے ہیں، کیا آسان لگ رہا ہے، ایزی لگ رہا ہے؟ 50 سال کی زندگی آسانی سے صحیح راستے پہ جم کر جی لینا یہ بیٹر لگ رہا ہے، یا 50,000 سال کی زندگی ہوتی، 1,00,000 سال کی زندگی ہوتی تو وہ امتحان زیادہ ایزی ہوتا یا یہ امتحان ایزی ہے؟ آف کورس یہ امتحان ایزی ہے۔ یہ 50 سال تو ہم صبر کر لیتے ہیں، اور یہ الٹا اوپر والے نے ہم پر رحم کیا کہ ہمیں ایک لمیٹڈ سا امتحان دیا ہے، وہ لمیٹڈ سے امتحان سے ہم بہت بڑا رزلٹ پا سکتے ہیں۔ جی ہاں، چھوٹا امتحان بڑا صلہ، بڑی سزا بڑی جزا۔ ایک بہت اہم بات جو اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ ایک بار انسان کا جسم مٹی، پانی یا آگ میں مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہڈیاں تک ختم ہو جائیں گی، پھر کیسے ریپروڈیوس کیا جائے گا، کیسے اسے جنریٹ کیا جائے گا دوبارہ؟ ذرا یہ بتائیے کہ آپ 100 سال پہلے یا میں 100 سال پہلے ہم کیا تھے؟ نتھنگ۔ 100 سال پہلے نتھنگ تھے۔ جب نتھنگ سے ہم سم تھنگ بن سکتے ہیں، آج ہم جو کھڑے ہیں، بات کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں تھے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے۔ تو مرنے کے بعد پھر بھی انوائرمنٹ میں کچھ تو باقی رہے گا، کچھ تو ریمننٹس باقی رہیں گے، ڈیکمپوز ہو گئے، جو کچھ ہوا، لیکن کچھ تو باقی رہا۔ جس نے فرام نتھنگ بنایا اس کے لیے فرام سم تھنگ بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ مریم میں، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 66-67، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کیا میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر دیا جاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، انسان کو کیا یہ نہیں یاد ہے أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کہ ہم نے اسے پہلے بنایا جبکہ وہ کچھ نہیں تھا۔
when he was nothing تب اللہ تعالیٰ نے بنایا, تو پھر سے اللہ کے لیے بنانا کون سا مشکل کام ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں. مان لیجئے کئی ساری ڈسکوریز ہے, جیسے مثال کے طور پہ کرین. اب کرین جو اٹھاتی ہے وزن, ذرا یہ بتائیے یہ انسپریشن کہاں سے ملا ہے؟ جو کرین جو وزن اٹھاتی ہے, آئی تھنک ہاتھ سے. ایروپلین, برڈس. اسی طرح ہماری کشتیاں, ہماری سب مرینز, they are from fishes and فشز. اب ہم تو جو بناتے ہیں وہ کوئی پیرلل دیکھ کر بناتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ بنایا, ہم نے تو کرین بنایا, کوئی ماڈل نہیں تھا سامنے. اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ بنایا, یہ اس کے اندر یہ سارے یونیک فیچرز جب اللہ تعالیٰ نے دیے, یا اللہ تعالیٰ نے جب پرندہ بنایا یا مچھی بنائی, تو کوئی پریویس ماڈل تو تھا نہیں. جی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں کہا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 ہے, کہ وہ آسمان و زمین کا ابتدان بنانے والا ہے, اوریجنیٹر آف کریشنز ہے, اس نے سب سے پہلے بنایا. اب زیادہ مشکل کیا ہے, پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہے یا دوسری بار بنانا زیادہ مشکل ہے؟ آف کورس پہلی بار. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے بھی مثال کے طور پہ اس صوفے کو بنایا یا ٹیبل کو بنایا, تو پہلی بار جب بنایا وہ پہلا ماڈل جیسا ہوگا, سیکنڈ ٹائم بنانا اس کے لیے اور آسان ہے. جی, تو جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار بنایا, اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے دوسری بار بنانا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ الاسراء میں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کون ہمیں پھر سے زندہ کرے گا, تو اللہ نے کہا کہ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا وہ تمہیں زندہ کرے گا. تو یہ ایک بہت آسان چیز ہے اللہ کے لیے. ایک اور مثال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے, جو اتنا واسٹ یونیورس ہے, یہ یونیورس کی سائز ہم امیجن کریں تو ایک بہت ہی ان امیجنیبل لیول ہے. کہ بھئی جیسے ہمارا جو اتنا بڑا سورج ہے, وہ ملکی وے جو ہماری گیلیکسی ہے, اس کے اندر ملینز آف سٹارز میں سے ایک چھوٹا سا ستارہ ہے. اب اگر ہم پورے یونیورس کو دیکھتے ہیں تو یونیورس میں کئی سارے گیلیکسیز کے کلسٹرز دکھتے ہیں. ہم سارے کلسٹرز میں سے ایک کلسٹر کو دیکھتے ہیں, وہ کلسٹر میں کئی ساری ملینز آف گیلیکسیز ہیں. اس میں سے ایک گیلیکسی ہے ملکی وے, اس میں ملینز آف سٹارز ہے, اس میں سے ایک ستارہ ہے سورج, اس کے سامنے کئی سارے سیارے پلانٹس ہیں, اس میں سے ایک پلانٹ ہے زمین, اور یہ جو ارتھ ہے ہمارا, اس کے اندر ایک ڈاٹ کے برابر شہر دکھے گا بامبے, اور ہم وہ شہر میں بیٹھے ہوئے چھوٹے سے انسان بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے اتنے بڑے آسمان و زمین کو بنایا, وہ کہ تمہیں پھر سے نہیں بنا سکتا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا سورہ صافات میں سورہ 37 آیت نمبر 11 کہ فاستفتہم, ان سے پوچھو, اہم اشد خلقا ام من خلقنا, کیا انہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو باقی کی چیزیں اللہ نے بنایا وہ ساری چیزوں کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ وہ والی چیز ساری. اور ایک مثال ہے کہ زمین پوری کی پوری مردہ ہو جاتی ہے, ڈیڈ. اب وہ بنجر زمین پر بارش جب گرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں مردہ ہونے کے بعد پھر ایک بار جان آ جاتی ہے, ہریالی چھا جاتی ہے. اب جس طرح سے مردہ زمین پھر سے زندہ ہو سکتی ہے, تو کیا آسمان و زمین کو بنانے والا, یہ مردہ زمین کو بار بار زندہ کرنے والا, آپ کے اور مجھے اور ہم سب کو, چاہے ہم مانتے ہوں یا نہ مانتے ہو, کیا ہمیں پھر سے زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یقیناً انسان کو تو کانسیکوینس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. جو اس کا جس چیز پر ایمان تھا, جو اس کے کرم تھے, وہ چیز کے مطابق کیا اس نے صحیح کام کیا, ایمان اور عمل صالح یہ کیا یا نہیں کیا, اس کے مطابق اسے کانسیکوینس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا, اسے پرینام بھگتنا ہی پڑے گا. ہاں, بھگتنا پڑے گا, لیکن پرینام کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. مطلب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے, تو ضروری ہے کہ ہر کسی کو سزا ملے, سزا دی جائے. کچھ لوگوں کو معاف بھی کیا جائے گا. دیکھیے, معاف کرنے کے تعلق سے تو بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں. لوگ تو عام طور پہ کہتے ہیں ہاں اللہ معاف کرے گا, اور کئی ساری خطاؤں کے راستے پر چلتے آتے بولتے اللہ معاف کرے گا. لیکن آپ ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ انصاف بھی تو کرنے والا ہے. اگر مان لیجئے کہ کسی نے نیک کام کیے, کسی نے گناہ کے کام کیے, اگر سب کے سب برابر ہوئے تو انصاف کیا ہوا؟ تو قرآن میں آیت پہلی والی دلیل پر ہم لوگ آگے. قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ نے کہا نبی عبادی, میرے بندوں کو بتاؤ, انی انا الغفور الرحیم, میرے بارے میں بتاؤ کہ میں تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. وان عذابی, اور میرا عذاب, میری سزا, میرا پنشمنٹ, عذاب علیم, وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے. مطلب ایک ہی آیت میں دونوں باتیں ہیں. لوگ کئی بار کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو اس دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں ہاں اللہ معاف کرے گا, اور وہ گناہوں کے راستے پر چلتے آتے ہیں. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, لیکن کسے معاف کرے گا, کرائٹیریا کیا ہے؟ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا سورہ زمر میں سورہ 39 آیت نمبر 53 کہ میرے بندوں سے کہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے. لیکن کسے معاف کرتا ہے؟ کیا شکل و صورت کو دیکھ کر کہ ہاں اس کی شکل تو اتنی اچھی ہے, اس کو تو معاف کرنا ہی ہوگا, یا خاندان اور لینیج کو دیکھ کر, یا ایریا اور سٹی کو دیکھ کر کہ بامبے والوں کو معاف کرنا پڑے گا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے.
اللہ کے یہاں معاف کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جی ہاں. سورہ رعد کی آیت ہے، سورہ 13 آیت نمبر 27، یہدی الیہ من اناب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جو سنسیئرلی توبہ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو سدھارتا ہے، جو اپنے آپ کے اندر وہ ریفارم پیدا کرتا ہے، جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. جیسے قرآن کی آیتوں میں آتا ہے سورہ 3 آیت نمبر 134 کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو جانتے بوجھتے ہوئے وہ غلط چیز کی طرف واپس نہیں جاتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کی رحمت کا پہلو ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی سزا بھی ہے، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والا ہے. اور ایک سچا انسان جو اس سچائی کو جان کر جینا چاہتا ہے، اسے دونوں پہلو کے بیچ میں امید بھی اللہ سے ہو لیکن ڈر بھی ہو سزا کی، اور اپنے آپ کو کنٹینیوسلی سدھارنے کی کوشش کرتا رہے. زید صاحب، اکثر اس پورے ڈسکشن کے بیچ میں ہم نے بات کی کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، باطل کو اپناتے ہیں، انہیں ان کی سزا ملے گی، اور جو حق اور اچھے کام کرتے ہیں انہیں اس کی جزا ملے گی. دنیا میں ابھی کچھ دنوں پہلے بہت بڑا ایک مسئلہ تھا یہ کہ پھانسی کی سزا پر ہیومن رائٹس اور جو انسانی حقوق کی بات کرنے والی تنظیمیں ہیں وہ اکثر مسئلہ اٹھاتے تھے کہ انسان کو اتنی دردناک سزا نہ دی جائے، ہلکی سزائیں رکھی جائیں، ایسی سزائیں نہ دی جائیں جس سے آدمی بہت تکلیف ہو یا بہت زیادہ اذیت پہنچے. لیکن جب بھی جہنم کے عذابوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ دردناک اور بہت زیادہ خطرناک اور ایسے جو ڈرا دینے والے ہیں، اس طریقے کے عذاب سب گنائے جاتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ بڑے یا بہت زیادہ شدید عذاب ہیں کسی انسان پر؟ جو سچائی ہے وہ تو بدل نہیں سکتی نا، انسان کو اس کے کارناموں کا بدلہ ملے گا ہی. اب آپ یہ امیجن کریے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں جب بھیجا تو بھیجنے سے پہلے ہی قرآن میں آتا ہے عالم ارواح میں، اس دنیا میں آنے سے پہلے سب سے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا شہیدنا، ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 172. تو سارے انسان جو دنیا میں آتے ہیں تو ان کے اندر ایک کانشنس ہوتی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس اور نفس کو جو ہم نے سوارا، اسے صحیح اور غلط کی پہچان دی. تو جو نفس کے اندر ججمنٹ ہے ہر انسان میں، اسی طرح اب صرف یہی بات نہیں رک گئی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے پیغمبر، مارگ درشک، رسول بھیجے بار بار ہر زمانے میں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں گائیڈز تھے، رہنما تھے، راستہ بتانے والے تھے جنہیں اوپن سائنس دی گئی. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے سورہ فصلت میں، سورہ 41 آیت نمبر 53، سنورہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ انسان کے لیے واضح ہو جائے. اللہ نے کہا ہے کہ ہم انہیں بہت جلد اپنی نشانیاں زمین کے دور دراز علاقوں میں دکھائیں گے، ان کے خود کے نفسوں میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے. تو انسان کو اللہ نے نشانیاں بتانے کا وعدہ کیا، پیغمبروں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی ججمنٹ دیا. پھر بھی کوئی انسان غلط راستے پر جاتا ہے تو غلط راستے پر چلا گیا، لیکن سنسیئرلی توبہ کرے، سنسیئرلی اپنا راستہ بدلے تو اللہ معاف کرنے بھی تیار ہے. اور یہ سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ایک بہت بیوٹیفل سا وعدہ ہے سورہ 17 آیت نمبر 15 میں، سورۃ الاسراء. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں دیں گے یہاں تک کہ میسنجر نہ آ جائے، پیغام نہ مل جائے. یعنی ایک انسان کو جب سچی بات پتہ چلتی ہے پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی ہے. اب امیجن کریے کہ کتنے بڑی کی بات ہے، کوئی بچہ اگر یہ ٹیبل پہ چڑھا ہوا ہے، اب یہاں سے گر جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ سب بولا تھا میں نے سنبھالو. لیکن ایک ہے جو ٹیرس پر چڑھا ہوا ہے، جو ٹیرس کے ایج پر ہے، اور وہاں سے اگر وہ بات نہیں سنتا، وہاں سے گرے گا تو وہاں سے تو بچے گا نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جو انسانوں کا رب ہے، اب اس کی بات ماننے سے کوئی انکار کرے، سچ بات دیکھے، پہچانا، سمجھ میں آئی، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا، تو یہ چیز ایک بہت بڑی چیز ہے. جیسے ایک ہوتی غداری، اب غداری کی کیا سزا ہوگی؟ اب جس نے اوپر والے کو پہچان کر ماننے سے انکار کر دیا، اس پر ایمان نہیں لایا، اس کے بارے میں صحیح بات نہیں مانی، تو کیا اس کو اس غداری کی سزا نہیں ملے گی؟ جس کی زمین پر جیا، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی انسان غلط راستہ لے تو کیا اس کا بدلہ نہیں ملے گا انسان کو؟ تو انسان کو تو بدلہ ملے گا. اور دیکھیے میرے بھائیوں، یہ سب باتوں سے حقیقت تھوڑی بدل جائے گی. اگر حقیقت بدل جاتی تو ویل اینڈ گڈ، اچھا تھا، لیکن نہیں. یہی ایک ہارش ریالٹی ہے کہ انسان کو فیس کرنا ہوگا کانزیکوینسز، جو کیا ہے اس کا بدلہ فیس کرنا ہوگا. اچھا کیے تو اچھا ملے گا، جی، مطلب جیسا آپ نے کیا ہے ویسا آپ کو جزا اور سزا ملے گی. جی بالکل درست ہے صاحب. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹاپک پر ہم نے تمام پہلوؤں پر بات کی. اس کی وجہ عقلی دلائل پر ہم نے بات کی، اور عقلی دلائل میں سب سے اہم جو بات زید صاحب نے ہمیں بتائی وہ یہ تھی کہ انصاف، ہر طریقے کا انصاف، چاہے وہ کسی وجہ سے، کسی اسٹیٹ کی وجہ سے، کسی
قانون کی وجہ سے نہ ہو پایا ہو یا پھر قدرتی جو چیز جس کو حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ سے ناانصافی ہو، ان تمام چیزوں کی ناانصافی جو اس دنیا میں ہے اس کا انصاف صرف اور صرف اسی دن ہو سکتا ہے جس دن کو ہم آخرت کا دن کہتے ہیں، لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے اسی میں پورا ہو سکتا ہے۔ زید صاحب اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ایک نیا ٹاپک لے کر ناظرین کے لیے حاضر ہوں گے، لیکن فی الحال ہمیں اجازت دیجیے کیونکہ وقت ختم ہو چلا ہے۔ ناظرین دیکھنا نہ بھولیں اگلا ایپیسوڈ فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله۔